نے شادی سے پہلے زنا کیا، اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں، لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے، لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے، لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا۔ بے شک، اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ مگر جوان بیٹی
کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی، ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا کرنا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں۔ جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی، خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، دن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے، پتہ چلا کنواری ہے۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے، گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر ابن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں، انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو جی، دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک۔ وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟
کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے. اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے. فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش واہ واہ. میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں،
لیکن سعداللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پڑھ کے بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلوی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی، وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ ہے، اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی
کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا، جی بنتا ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، آپ کا میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی تھا۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کیا۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کی حاجت کا خیال ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہاں تو ذرا میں بھی لیکن وہ خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ ہاں صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، جی غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سنور جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000 کی۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ، اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، جی اس کو بے شک لکھتے بے تھے اس شک، دور میں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی، امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا۔ یہ شان غوثیت نام ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، توجہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدرو عادل یا غوث، اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل یا غوث۔ سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔
بے شک بے شک کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کا منگتا ہی ہے، غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ، یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی۔ تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو حاجت تھی، غوث پاک صاحب کشف تھے، کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے، اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی۔ تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی، چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی۔ جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے، جہاں پر نہر تھی، درخت تھا اور جنگل تھا، جنگل میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری، درخت سے لٹکائی، اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا۔ جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں۔ بے شک اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں۔ اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی، درخت سے جو چیزیں لٹکائی تو کوئی چیز چھوٹ گئی۔ اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی، اب وہ آئے گی کیسے، کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر سے چل کے، پہنچایا مرشد نے۔ پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا، تو وہاں جہاں وضو کیا تھا، وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے، اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے، تو وہاں سے اپنی وہ چیز بھی، پھر چادر ہٹائی، پھر غوث پاک کی محفل۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے۔ مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست، جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے، چلائے یا سو جائے، اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بالکل عوام میں سے ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا، کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو، تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں، یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں، یہ سو کیوں رہے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا، تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں